پیغمبر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور
كلمة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے جو قرآن حدیث کی پیروی کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس راستے سے گزرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ان کے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور وہ فرشتوں کے پر پیر رکھ کر چلتے ہیں جب تک وہ مدرسوں یا مسجدوں میں بیٹھ کر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ عام آدمی کے لیے نہیں بچھائے پر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرام جو بہت دور سے سفر کر کے آئی ہیں، ایک پکار اور ایک بلاوے پر ان تمام نے لبیک کہا، ان تمام نے حاضری دینے کی کوشش کی۔ میں بے انتہا ممنون و مشکور ہوں اپنے تمام مہمانوں کا، اپنے تمام عزت مآب ماں و بہنوں بیٹیوں کا۔ اللہ تمام کا کسی کام میں ہاتھ ڈالنا مبارک و مسعود فرمائے اور ہم تمام کی زندگیوں کے لیے سہولتیں باہم فراہم فرمائے، آمین۔ کی محبت نے ہم تمام کو جوڑا، ایسا جوڑا جس جوڑ کے لیے کوئی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، حمد نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق، رشتہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر بہت پہلے ہی طے فرما دیا، بہت پہلے ہی بنا دیا کہ انما المؤمن۔ اس رشتے نے ہم تمام کو اتنا قربت عطا کیا، اس عظمت والے قریبی توجہ نے ہم تمام کے چہروں کو لذتوں سے جوڑا کہ آج ہم تمام جھکے کھلے اپنے اللہ تبارک و تعالی نے دل کا سودا اللہ سے کر لیا، ہم نے اپنے بھوک کا سودا رب کائنات سے کر لیا۔ یقیناً میری بہنیں بھوکی ہوں گی، بالیقین میری مائیں پیاسوں کو جوڑا۔ اللہ نے ٹوٹی پھوٹی متعدد انداز کی بستیوں کے لوگوں کو باہم ایک دوسرے سے اس قدر قریب کر دیا کہ ایک خون کی بلند جستجو میں اس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یقیناً بالیقین تمام سے بہتر و اعلیٰ معزز تمام بہنوں ساتھیوں کی نہایت قلب کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنے دل کی عظیم گہرائی کو کس کے سپرد کر لوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے جو اس نے ہم تمام سے کی ہے، اور ہم تمام کو اپنے لفظوں سے جوڑتا ہماری جوڑ کو کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری طاقت قال اللہ تبارک و تعالی سے شروع ہو کر قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہمارے گروپ میں ہماری ممبر بنانے کے لیے تحمل، بردباری اور اخذ و درگزر کے اصل چیز کو ہم تمام نے ملحوظ نظر رکھا کہ اسی کے ذریعہ ہم تمام کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی کا مقرون منت ہوگا۔ معزز سامعات، بیانات تو بڑے اچھے انداز میں ہماری تمام بہنوں بیٹیوں نے کی ہیں۔ بڑی طبیعت کو سرور آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو بڑے انداز عطا فرمائے ہیں، کسی نے سرسری اور کسی نے گہری، کسی نے ظاہری اور کسی نے باطنی بیان سے روشناس کرایا۔ معزز سامعات، میرا مقصد اتق اللہ حیثما کنتا، اتق اللہ حیثما کنتا، تم سب اللہ سے ڈرو۔ سب سے اول کام ہے اللہ سے ڈرنا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ آپ اگر اس مجلس میں ہیں، اللہ موجود ہے۔
اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے اشاروں کا، ہماری حرکتوں کا، ہمارے بیانات کا، ہمارے تسبیح و تحلیل کا۔ ہم میں سے جتنے لوگ بھی ذکر و فکر میں اگر لگے ہیں تو معبود برحق کی نگاہ ان کے ہلتے زبانوں پر ہے، معبود برحق کی نگاہ ان کے کپکپاتے قلوب پر ہے، معبود برحق کی نگاہ اس کے جگمگاتی آنکھوں کے اندر ٹپکتے ہوئے آنسوؤں پر ہے۔ معزز سامعات، یہ معمولی مجلس نہیں، یہ اللہ کی مجلس، اور اللہ اپنے یاد کرنے والوں کو نہ نراش کرتا ہے اور نہ مایوس کرتا ہے۔ سامعات بز، آپ جانیے اس بات کی حقیقت کو کہ اتق اللہ حیثما کنتا، تم اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا یہ کہ اللہ کی محبت میں گرفتار رہو، اللہ سے ڈرنا یہ کہ اللہ کے حدود و قیود کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کے احکام کو مد نظر رکھو، اللہ سے ڈرنا یہ کہ اللہ کو اپنے روبرو پاؤ، اپنے روبرو سمجھو، اپنے سامنے سمجھو، دائیں بائیں پیچھے اور ہر جگہ بس اللہ ہو اور اللہ ہو۔ یہی نعرہ ہم تمام کے سینوں سے نکلے اور ہماری ذہانت، ہماری متانت، ہماری سنجیدگی، ہمارا اعتماد اور ہمارا وقار اس بات کی عکاسی کرتا رہے۔ معزز سامعات، حدیث پاک کا دوسرا جملہ کہ برائی کے فوراً بعد اچھائی کیا کرو۔ برائی، اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کو برابر پیدا فرمایا، خیر کے ساتھ شر بھی ہیں اور شر کے ساتھ خیر بھی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز، ایسی حکمت والا طریقہ اور انداز کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، اور جب گناہ کوئی سرزد ہو جائے معاذ اللہ تو فوراً اس کے بعد اللہ کے سامنے نیکی کو ظاہر کیا کرو، نیکی کا اظہار کیا کرو، اپنے عمل سے ایسے کام سامنے لایا کرو جو تمہارے نیکی کا ذریعہ بن جائے اور گزشتہ گناہوں کا وہ ختم کرنے والا، مٹانے والی بات ہو جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاتَّبِعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ فرمایا کہ ہر برائی کے بعد آپ اچھائی کر لیا کیجیے۔ سامعات بز، بڑا معزز مہینہ ہے، بڑا عزت والا مہینہ ہے، بڑا روب والا مہینہ ہے، بڑی محبت والا مہینہ ہے، بڑی تربیت اس مہینے کے اندر ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے بس اتنا کہوں گی کہ میری مائیں، میری بہنیں، ہم لوگ اب نہ جاگے تو کب جاگے؟ ہماری عمروں کے کتنے ماہ و سال ایسے ہی گزر گئے، ہماری عمر کا بیشتر حصہ جو طاقتور حصہ کہلاتا تھا وہ گزر گیا۔ اب نہ ہم نے اللہ کو پایا، ہم نے اللہ سے اگر دوستی نہیں کی، ہم نے اللہ سے معاملات کو طے نہیں کیا تو یقیناً یہ ہم تمام کے لیے بہت ہی برا ہوگا، بے انتہا شرمندگی کی بات ہوگی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی آغوش کے اندر جگہ عطا فرمائے اور محبت کی نگاہ عطا فرمائے۔ معزز سامعات، ہم تمام سب سے اول میں جو حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اخلاق، اچھی تربیت، اچھا سبھاؤ، اچھا انداز، تحمل، بردباری، اطمینان، تشفی، سکون، ایسے جملے بولے جائیں جس سے اگلے کا دل پرسکون ہو جائے، ایسی بول بولے جائے جس سے اگلا مطمئن ہو جائے۔ دین یہ پیغام سکھلاتا ہے، نبی یہ پیغام بتایا ہے، نبی کے گود میں کوئی دکھی اگر کبھی آیا پرسکون ہو کر کے گیا، کوئی آنسو بہانے والا آیا مسکرا کر کے وہ گیا۔ زمانے کے تمام تر مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے، اپنی فضیلت سے، اپنے رعب سے، اپنی بردباری سے کائنات کے نظام
کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کی خوشیوں کے لیے، اپنے نفس کو عزت دار بنانے کے لیے اب طے کریں گے اس مجلس میں طے کر کے اٹھیں گے کہ مالک اب کی میری زندگی تیری ہوگی، اللہ اب سے میری زندگی تیرے لیے ہوگی، ہمارا میں محترمہ صدف اقبال صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ محترمہ ریشمہ انجم صاحبہ کو گلدستہ پیغامین کی ممبر بھی ہیں. ماشاءاللہ. اب میں محترمہ نکھر سلطانہ صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ عالمہ مطہرہ جبی طیباتی صاحبہ کو گلدستہ پیش کریں. میں محترمہ روبی خاتون صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ماریہ سحر سدرہ مومناتی صاحبہ کو گلدستہ پیش کریں. میں محترمہ عذرا یاسمین صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ محترمہ مہجبی سالم صاحبہ کو گلدستہ پیش کریں. اب ہم اصل پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری محترم و معزز صدر صاحبہ اور مہمان خصوصی اور محترم ماؤں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، مجمع دیکھ کر اور آپ کی آمد سے مجھے اپنے سرپرست جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ غرق رحمت فرمائے، ہمارے دادا محترم مولانا وسیع احمد صدیقی صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ جب وہ اجلاس قائم کرتے تھے اور تو وہ یہ شعر فرماتے تھے کہ تشریف لائیے کہ دلوں کو نشاط ہو، تشریف لائیے کہ دلوں کو نشاط ہو، غنچے کھلے ہوئے ہیں باغ رسول میں. سب سے اول اللہ رب العزت خالق کائنات مالک دو جہاں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر دوبارہ وہ مبارک ماہ، وہ مبارک دن نصیب فرمایا جس کا ہم سب لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ نصیب فرما اور اس ماہ کے فیوز و برکات سے بھرپور مستفیض فرما، مالا مال فرما. لہذا آج کا یہ پررونق اجلاس اسی موضوع کے تحت یعنی استقبال رمضان کی مرکز اصلاح خواتین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. مرکز اصلاح خواتین کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس مرکز میں سبھی لوگ شامل ہیں. کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں، سب برابر ہیں اور سب کے محنت و کوشش مدد اس میں شامل ہے. یوں تو ململ کی تاریخ گواہ ہے کہ ململ کی خواتین ہر دور ہر زمانے میں دینی و کتابی مجالس منعقد کرتی چلی آ رہی ہیں اور قال اللہ و قال رسول کی تبلیغ کر رہی ہیں. 15 روزہ اجتماع ہو یا ہفتہ واری اجتماع کی شکل میں ہو. لہذا
قیام عمل میں آیا، جس کی ناظمہ محترمہ معلمہ صدق اقبال فیضی پرنسپل جامعہ فاطمۃ الزہرا ململ صاحبہ ہیں، اور انہوں نے خواتین میں سے چند ممبروں کو چنا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور یہ پروگرام، یہ مشن ململ اور ارد گرد کے علاقہ اور قصبہ میں منعقد ہوتا گیا اور پھیلتا گیا۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ میرے خیال میں اب تک کم و بیش 111 یا 12 پروگرام مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ نتیجہ صرف اور صرف اللہ کی مدد اور ان کی رضا کا نتیجہ ہے اور بدلہ ہے، کیونکہ اللہ کے رضا کے بغیر ہر کام، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناممکن اور ناقص ہے۔ عزت مآب سامعات، اب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ سوچئے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا؟ ہمارا نام عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، ہم اللہ کے نہیں بنے، اسی لیے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ ہم نے غیروں کی وضافتہ اپنا لی، غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، غیروں کے طور طریقے پسند کر لیے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے کہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دین پر چلیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، ہمیں فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخروئی نصیب فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنے رہیں، یعنی صرف زبانی دعوی ایمان نہ ہو، بلکہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے والی بن جائے، اللہ کے دین کی مدد کرے تاکہ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو جائے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ معزز سامعات، ذرا غور کیجئے اور سوچئے اور دیکھئے کہ آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے۔ حضور کے ارشاد کو سنیے اور سوچئے کہ کیا آج وہی حالات نہیں ہیں جن کی 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے
इस तरह बुलाएंगे जिस तरह खाने वाला अपने प्याला की तरफ बुलाता है, खींचता है। गोया मुसलमानों को लुक़मा समझकर हड़प करने की कोशिश करेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पेशन गोई के मिस्दाक बहुत सारी बातें हमारे नजरों के सामने से गुजर रही है कि गैर कौम किस तरह हम मुसलमानों को निशाना बनाए हुए हैं, कि कहीं हम मुसलमान औरतों की इस्मत दरी हो रही है, तो कहीं हमारे हिजाब को उतारा जा रहा है, तो कहीं हमारे उलमाओं पर जुल्म सितम हो रहा है। आए दिन कोई न कोई खौफनाक हादसात सुनने को मिलते चले आ रहे हैं। तो ऐसे नाजुक हालात में हम तमाम मुसलमान मर्द औरत को तैयार होने की ज़रूरत है, मजबूत बनने की ज़रूरत है, हौसला बुलंद करने की ज़रूरत है। तो ये मजबूती और हिम्मत और हौसला सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम के ज़रिए ही मिलेगा, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह की किताब है और ये कुरान करीम उसी रास्ते की तरफ ले जाता है जो सबसे सीधा रास्ता है और खुशखबरी सुनाता है लोगों को। जो ईमान खुशखबरी सुनाता है ये कि उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल सालेह किए बड़ा अजर व सवाब, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं हम उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लिहाजा तमाम ईमान वालों के लिए ज़रूरी है कि कुरान की तालीम सीखें ताकि हम अपने ईमान, इस्लाम, शरीयत, कौम की हिफाजत कर सकें और अपने दुश्मनों को कुरान और हदीस के ज़रिए मुदल्लल मुँह तोड़ जवाब दे सकें। तो ये कुरान की तालीम हासिल करने ही से होगा। बड़े आसानी से हम ख़वातीन बोल बैठते हैं और एक दूसरे में बातें करते हैं कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, हम जाहिल हैं। आप जाहिल नहीं हैं, क्योंकि कहा गया है कि अल-इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, के इल्म तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज किया गया है। और ये भी किया गया है, कहा गया है कि इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती है। कहा है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करते रहिए। तो आप तमाम ख़वातीन जो भी अनपढ़ हैं, नहीं जानती हैं, हम अनपढ़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानती हैं, कुरान से नावाकिफ है, तो कुरान सीखने की कोशिश करें, क्योंकि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलमल में एक ऐसा और गौर से ताकि तुम पर रहम किया जाए खामोशी से और नहायत ही गौर के साथ। जो बातें यहाँ कही जाती हैं वो हमें नहायत ही गौर से सुनना चाहिए और खामोशी के साथ हमें पहले मिल जाए। हमें आदाब आना चाहिए। और माशाअल्लाह इलाके में मशहूर है कि मलमल की औरतें हाफिज़ा होती हैं, यहाँ तक कि मलमल की बुढ़ियाँ भी पड़ी और सिर्फ हम दो रज़िया खाला और मैं बैठी रही बस में। तो ड्राइवर को बहुत ताज्जुब लोगों के चेहरे पे था, तो ड्राइवर को बहुत ताज्जुब हुआ उस गर्मी में हवा खाने के लिए, और आप बैठी, इसीलिए तो आप लोग बैठी रह गई इत्मीनान से, नीचे नहीं उतरी। और अल्लाह ताला ने उसके दिल में ऐसी रहमत दी कि बस स्टैंड को छोड़ के वो शरीफ कॉलोनी में बस स्टैंड होता है और हम अल्लाह अपने तो गाने में छू लिया, हमको अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया। वो सोचने समझने की सलाहियत, इस तरह की मजलिसों में शरीक होने की सआदत, ये अल्लाह का हाथ में बरकत। तो
دوگنی چوگنی ترقی کرے۔ اس کے بعد میں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہوں گی کہ جو ہم نے یہاں سنا ہے، جتنی بھی باتیں ہمارے گوشے گزار کی گئی ہیں، ہماری کانوں نے سنی، ہم اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ تو برکات سے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ جائیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تمام ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ان لوگوں کی محنت سے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ معزز سامعات، یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم کا سفر کبھی رکنے والا نہیں، اور جب علم اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو انسانوں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعات بس اور قابل احترام معزز مہمانان کرام اور میری عزیز بہنوں، آج کا یہ اجتماع کوئی عام اجتماع نہیں، آج کا یہ لمحہ کوئی معمولی لمحہ نہیں، بلکہ مرکز اصلاح خواتین کا 111واں پروگرام الحمدللہ آج منعقد ہو رہا ہے۔ بلکہ آج ہم ایک ایسی عظیم دینی جد و جہد کے گواہ ہیں جہاں عورتوں کو اس کی پہچان، اس کے کردار اور اس کے مستقبل کو سنوارنے جا رہا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب کائنات کا جس نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جس کے قدموں کی برکت سے اللہ رب العزت نے عورتوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایک بلند مقام پر فائز کیا۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو کسی اور نظام نے نہیں دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں مسلمان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ اسی فرائض کی ادائیگی کا ایک روشن نمونہ اور اس حدیث کا عملی ترجمہ یہ ادارہ جامعہ فاطمہ الزہرا ململ ہے، جہاں طالبات کو نہ صرف علم دین ہی دیا جاتا ہے بلکہ عمل دین بھی سکھایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم یہ سوال کریں کہ عورتوں کو شعور کہاں سے ملتا ہے، جواب ملے گا ماں کی گود سے۔ اور اگر ہم سوال کریں کہ ماں کی گود کو کون سنوارتا ہے، تو جواب ملے گا کہ دینی تعلیم، اچھی تربیت اور مضبوط کردار، اور یہی فریضہ انجام دے رہا ہے یہ ادارہ جامعہ فاطمہ الزہرا ململ۔ معزز سامعات، جامعہ فاطمہ الزہرا ململ محض اینٹوں اور عمارتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی عکس ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورتوں کو، یہاں طالبات کو نہ صرف تعلیم ہی دی جاتی ہے بلکہ انہیں تزکیہ نفس بھی سکھایا جاتا ہے اور اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہاں علم کے ساتھ ادب، ادب کے ساتھ تقوی اور تقوی کے ساتھ خلوص پیدا کیا جاتا ہے۔ معزز سامعات، یہی درد، یہی تڑپ اور یہی لگن ہمیں لے آتی ہے ایک عظیم کارنامے مرکز اصلاح خواتین کی طرف۔ یہ مرکز اصلاح خواتین جو جامعہ فاطمہ الزہرا ململ کی پرنسپل محترمہ صدق اقبال فیضی صاحبہ کی جد و جہد اور ان کی کوششوں کی وجہ سے اپنے کامیابی کے منازل طے کر رہا ہے۔ یہ مرکز اس دور کی پکار ہے، یہ مرکز اس وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں جہاں عورتیں علم تو رکھتی ہے مگر سمت نہیں جانتی، جہاں عورتیں حقوق تو جانتی ہے مگر فرائض سے غافل ہے، ایسے حالات میں یہ مرکز اصلاح خواتین ان بھٹکتی ہوئی راہوں کو سیدھی راہ دکھانے والا ایک روشن من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔
तमाम तारीफ वो रब्बे कायनात के लिए है जो कायनात की बस्ती बसाई, बनुए नौ फूलों और फलों का दस्तरखान चुना, आसमान चांद और सूरज का चिराग जलाया, सितारों के जबिए नाज को, आसमान के जबिए नाज को सितारों से सजाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात का मतलब है कि जितनी भी माल हमारे पास है उसका 2.5% हमको हर साल के एंड में, आखिर में निकाल देना है। जितनी भी माल है, चाहे पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, कुछ भी हो, अगर 1 साल जमा है, वो हो चुका है उसको जमा, तो उसका हमको ज़कात निकाल देना है। नमाज की अहमियत ये है, और जितनी भी जिसके पास भी जेवर की शक्ल में हो, चांदी या सोना, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना हो, उसका ज़कात निकालना है। नमाज के बारे में है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज हमें बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेहयाई का मतलब है कि नमाज जब पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म है कि नमाज से पहले अपने सतर को छुपाना, सतर को ढांपना। सतर है हमारे पेशानी के बालों से लेके पाँव के घुट्टी तक छिपाना है, तभी मेरी नमाज पूरी होगी। तो इंशाअल्लाह जब हम अपने सतर को छुपाएंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हया आएगी, और हमारे अंदर एक डर सा, खौफ सा पैदा होगा कि हम रोज 5 वक्त अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, फिर हम झूठ बोलते हैं, बेहयाई करते हैं, बुरी बातों के सामने जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा ज़हन इस तरह मुतवज्जह होगा। तो हमारे सामईन कराम, आप लोगों से गुजारिश है कि ये रमज़ान मुबारक का आमद है, तो रमज़ान से पहले हम अपने आप को पूरे तौर से पाक साफ कर लें, अपने दिल और अपने नफ्स का जायजा लेकर के कि हमारे अंदर तकवा है। अगर तकवा नहीं है, तकवा के माने हैं अल्लाह का डर, उसका मेन जो लफ्जी माने है वो अल्लाह का डर, इस्तिलाही माने बहुत है, तो हम लफ्जी माने ही को गौर करते हुए तकवा के बारे में समझते हैं कि तकवा क्या है। तो अल्लाह का डर, जब हम दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो हमारे अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए, ज़हनी कैफियत ऐसा होनी चाहिए, क्या मैं जो काम कर रही हूँ क्या अल्लाह से डर के कर रही हूँ, यानी इस काम के करने का अल्लाह ने इजाज़त दिया है, या इस काम को छोड़ने का अल्लाह ने इजाज़त दिया है, इस काम को छोड़ दें। तो हमारी बहन किसी भी काम को करते हुए, जैसे कि औरतों के अंदर सबसे बुरी आदत है, फितना है, आदत है, वो है गीबत। तो गीबत जो हम लोगों से जल्दी नहीं छूटती है, और गुनाह और बुराई को हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन गीबत को छोड़ना एक बहुत बड़ा लगता है कि परेशानकुन बात है। जबकि गीबत जब तक हमसे नहीं छूटेगी तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि गीबत हराम है। तो गीबत करना ऐसा है कि मुर्दार भाई का गोश्त खाना। क्या हमारी बहन, आप गौर कीजिए इस बात पे, कोई भी मुर्दार भाई का गोश्त खा सकता है? और अगर किसी भी मजलिस में गीबत हो जाए तो हम उस मजलिस के खात्मा पर दुआ पढ़ के जरूर उठें, ताकि इस मजलिस का कफारा अदा हो जाए। अगर हम गीबत करते हुए उठ गए, बगैर दुआ पढ़ते हुए, बगैर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, तो मुर्दार भाई का गोश्त खाते हुए उठेंगे। अब आई रमज़ान मुबारक, रमज़ान, माह रमज़ान हमारे पर आने वाला है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और अल्लाह ताला का फरमान है, इस महीने में अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान फरमाया, और इसलिए फरमाया इंसान की हिदायत के लिए, और ये इंसानों के लिए दस्तूर हयात है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, मैं कुरान मजीद को इस महीने में नाजिल किया इंसानों की हिदायत के लिए, ये अल्लाह पाक का फरमान है। और ये इस रमज़ान मुबारक को कुरान से बहुत बड़ी मुनासिबत है कि रमज़ान मुबारक इस कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है वो 3 मरहले में। सबसे पहले लौहे महफूज में उतारा गया, उसके बाद वहाँ से शब कदर, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आखिरी अशरा है, वो 10 दिन, उसमें वो एक रात है जो 1000 रातों से बढ़ के है। 1000 रात उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम 1000 रात अगर हम इबादत करेंगे, लेकिन उस एक रात, जिस रात कुरान का नुज़ूल हुआ आसमानी दुनिया पे, उस रात की बराबरी नहीं कर सकता है हमारी बहन। और तीसरा मरहला है आसमानी दुनिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
उतारा जाना वही के जरिए वो 23 साल में ये पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हुआ जो नाजिल हो चुका, 23 साल लगा मुद्दत। फिर अल्लाह पाक का फरमान है कि रोजे से हमारी बहुत सारी बुराइयां दूर होती है, जैसे कि रोजे की अफादियत है, रोजे से हमारा गुनाह दूर होता है, मोमिन के लिए हथियार है रोजा, उससे तकवा पैदा होती है, परहेजगारी आती है। उसके बाद रोजे से अहमियत यह है कि जिस तरह से गुनाह दूर होती है उसी तरीके से बीमारियां भी दूर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग हर माह के बीच वाले दिनों में, बीच वाले अय्याम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 रोजे रखते थे। उससे हमारे जिस्मानी तवानाई बढ़ती है रोजा रखने से। जिसमें जो फासिद मादा है, वो जो है फासिद मादा जिसमें बीमारी पैदा करती है, वो रोजा रखने से फासिद मादा वो जिस्म से दूर होता है, तो हमारे अंदर तवानाई और कुव्वत हासिल होती है। हमारी बहन, रोजा रखने से हम बहुत बड़े ईमान वाले बन जाते हैं। और रोजा हथियार है, रोजा ढाल है, रोजा हिदायत का सरचश्मा है। और रोजे को अरबी में सौम कहते हैं। रोजे का मतलब है, सौम का मतलब है कि रुकना, रोजे का मतलब है रुकना और बचे रहना, गुनाहों से बचे रहना, खाने पीने से रुके रहना और नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुके रहना, जिनसे ताल्लुकात से रुके रहना, ये है सौम। सौम के माने रोजा। वलक़द खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला हम इंसानों को दुनिया में भेजा है किस लिए? सिर्फ इबादत के लिए। इंसान और जिन्नात को इबादत का मतलब होता है गुलामी करना। हम अल्लाह के गुलाम हैं, बंदा है, बंदा का मतलब गुलाम। तो 24 घंटे का हमारा जो वक्त गुजरता है फजर सुबह सादिक से लेके और रात के आखिर पहर तक, तो हम अपने आप का जायजा लेंगे, एहतसाब करेंगे हम इस दौरान क्या क्या अच्छे काम करते हैं, क्या क्या गुनाह करते हैं, क्या क्या गलतियां हमसे सरजद होती है। हमारी बहन, ये आप सभी से ये इल्तिजा है हमारी कि अपने अंदर झांक कर हम लोग अपने गुनाहों को झांके, अपने जहनी परेशानी को, जहनी प्रॉब्लम को जो हमारे अंदर पैदा होती है किसी के तई, उसकी तरफ मतवज्जा होकर के हम अपने आप को, अपने दिल के अंदर झांक करके हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हम दूसरे पे उंगली आसानी से उठा देते हैं। जबकि हम गौर करें तो एक उंगली उठाने के बाद ये तीनों उंगली हमारे तरफ इशारा करती है कि खुद अपने आप झांकिए। इसीलिए सबसे पहले हम खुद को झांकेंगे। ये कोई ऐसा मजमा नहीं है, रस्मी मजमा नहीं है, बल्कि ये जिक्र अस्कार का मजलिस है। ये अल्लाह की मजलिस है। और अल्लाह की मजलिस जो होती है उसे फरिश्ते चारों तरफ से घेरे होते हैं। और हर लम्हे का फीलिंग, हर इंसान की फीलिंग वो अल्लाह ताला तक बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी बहन इससे बाखबर न है। ये जो मजलिस है वो हर साल सालाना मजलिस होती रहेगी इंशाअल्लाह रहमान। और हम लोग इस मजलिस में आते रहेंगे, इस मजलिस से फैज़याब होते रहेंगे, अपने ईमान को मजबूत करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।